خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام۔ ہاللیلویا۔ سو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ راولپنڈی سے خدا نے سلامتی کے ساتھ پھر پہنچایا۔ خاندان کی سلامتی کے لیے خدا کا شکر ہو۔ آپ سب کی دعاؤں کے لیے شکریہ، جو فون کال کے ذریعے سے بھی حال احوال پوچھتے رہتے ہیں۔ میں ان بہن بھائیوں کا بھی نہایت شکر گزار ہوں جو نہیں پوچھتے، انہوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس نئے سال میں خدا ہمیں ساری باتوں میں فتح سے بھر کر غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آئیے کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 105، اور بات ہمیشہ کی طرح کہوں گا کہ بچوں کو خاموش رکھنا ہے اور پیار سے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ان کو بتانا کہ آپ عبادت میں ہیں، اور بچوں کو بتانا کہ آپ خدا کے گھر میں ہیں۔ آپ نے خاموش بیٹھنا ہے، کلام سننا ہے، پرستش کرنی ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اگر کسی بچہ نے کھیلو گے نا تو وہ آلریڈی کھیلنے نہیں دیا، سمجھ آئیے نا، تو آپ نے اس کے ایسا کھیلنا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ بیٹے عبادت میں ہیں، آپ دھیان سے کلام سنیں تو پھر وہ بہتر ہو جائے گا۔ زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 105 اور اس کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں آیت۔ زبور نمبر 105 اس کی 14 اور 15 آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دھمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دنیا کی طریق بھی یہ ہے، دنیا کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ لوگ اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے کولیگ سے محبت کرتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی لوگ ہیں، اگر کسی اسٹوڈنٹ پر ظلم ہو تو تمام اسٹوڈنٹ باہر نکل آتے ہیں، پاوے اس کالج اسکول نام ہو، لیکن وہ کہنا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس لیے ہم اس کی خاطر، اس کے انصاف کی خاطر نکلے ہیں۔ وکیلوں پر کچھ ہو تو وکیل نکلاتا ہے کہ کالا کوٹ سی جناب وہ دے نال گزارتی ہوئی۔ اسی طرح سے اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر وہ شخص جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو مسیح کے پیروکار ہیں، اور ہمیں خدا نے کہا ہے کہ تم میری امت ہو، تم میری خاص ملکیت ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو، خدا ہمارے لیے بڑی غیرت رکھتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی خاطر بہت غیرت رکھتا ہے۔ اس نے بادشاہوں کو دھمکایا، یہاں لکھا ہوا ڈانٹا، اور لکھا کہ اس نے ان کو ان پر ظلم نہیں کرنے دیا، اور ان کو الرٹ کیا، اور صرف یہ الرٹ ہی نہیں کیا، ساتھ ساتھ کچھ بات بھی کی ہے۔ کیا کہا ہے کہ میرے لوگوں کو، میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اب آپ کو چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جب یعقوب اپنے ماموں لابن کے گھر سے نکل آیا، کیونکہ اس نے 10 بار اس کی مزدوری بدلی، اور وہ بڑی محنت کرتا تھا، بڑی مشقت کرتا تھا، 20 سال اس نے وہاں پر اس کی خدمت کی، پر بندہ جان نہیں دے رہا سی، چوری چھپے نکلیا۔ اب لابن نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو ایک جگہ جا گھیرا۔ رات ہو گئی تھی، اس لیے گل بات نہیں ہوئی کہ سو جو سویرے گل کرائیں گے، پہنچ تے گئے ہیں کول، پھڑ تے لیا، اور رات کو خواب میں ہی لابن کو خدا نے ڈانٹ دیا۔ پیدائشی کتاب میں لکھا ہے، لابن کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ میرے بندہ یعقوب کے ساتھ کوئی چنگی ماری نہیں گل کرنی، جا رہے ہیں نا انہوں جان دے۔ اور پہلے لابن کا غصہ فرق تھا، لیکن خواب دیکھنے کے بعد جب خدا نے اس کو ڈانٹا، پھر ادھر رویہ فرق آ گیا کہ راتی تیرے خدا نے بھی مینوں ڈانٹیا ہے۔ تو کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کی غیرت رکھتا ہے۔ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے۔ اور پھر زکریا کے صحیفہ کے اندر خداوند نے کہا کہ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری
آنکھ کی پتری کو چھوتا ہے. تو اپنے بارے میں ہمیں اس سال کے اندر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے. اور اس سال کی جو رویا تھی وہ یہی ہے کہ جیسے مریم کا گیت ہے اور مریم نے یہ کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. تو اس سال میں ہم نے اپنی بڑائی نہیں بلکہ کس کی بڑائی کرنی ہے؟ خدا کی بڑائی. تو یہ خدا کا کلام ہے کہ میرے ممسوؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ, ان پر ظلم نہیں ان کو کرنے دیا اور ان کو دھمکایا بھی. تو خدا ہماری زندگی میں کس طرح سے برکتوں کو جاری کرتا ہے. جب ہم متی کے انجیل اس کا 10واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر 10ویں باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے اور جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا اور جو راست باز کے نام سے قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا. اب جب خداوند یہ کہتا ہے کہ جس طور سے تم قبول کرتے ہو, خادم کے طور پر قبول کرتے ہو, پاسبان کے طور پر قبول کرتے ہو, نبی کے طور پر قبول کرتے ہو, راست باز کے طور پر قبول کرتے ہو, تو ہمیں اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. اور اگر ادھوں دوجے پاسوں لا لیے تو پھر اگر اجر ہے تو پھر دوجا مسئلہ ہے, اجر نہیں بھی ملے گا. اگر قبولیت نہیں ہے, اگر مخالفت ہے تو پھر کیا ملے گا؟ اجر نہیں ملے گا. اور جب اجر نہیں ہے تو پھر اس کا الٹ کچھ فرق ہو سکتا ہے. اگر تم اس غرض سے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں, خدا کے نبی ہیں, خدا کے راست باز بندے اور بندیاں ہیں, استاد ہے, یا جس طور سے بھی خدا کے کلام میں کہا گیا ہے کہ چھوٹوں میں سے کسی ایک کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ اس غرض سے پلا دیا کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی ہے, تو کیا پاؤ گے؟ اس کا اجر پاؤ. ٹھنڈا پانی کا پیالہ پلانے سے بھی اجر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس غرض سے کہ یہ خدا کا بندہ اور خدا کی بندی ہے تو پھر اجر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اجر بھی نہیں ہوگا. چند باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں خدا کے ممسوحوں اور خدا کے لوگوں کے بارے میں ہے. پہلے ہم پڑھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 22واں باب. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 24واں باب ہے, پہلا سیموئیل 24واں باب. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساؤل بادشاہ ہے وہ داؤد کے خلاف ہوا اور ایک نغمہ تھا جس کے سبب سے اس کی بڑی مخالفت بڑھنے لگ گئی کہ ساؤل نے ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ داؤد کے خلاف ہوتا چلا گیا اور وہ اس کا پیچھا کرتا, اس کو مار ڈالنے کے بارے میں کرتا رہتا. تو جب ہم 24واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی 4 آیت سے, اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا اچھا یہ ایک جگہ پر ساؤل اور اس کے ساتھی موجود ہیں چٹان کے اندر, اور وہاں پر داؤد اور اس کے ساتھی بھی موجود ہیں. اور وہاں پر ایسا موقع آیا کہ داؤد کے لوگوں نے داؤد سے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند اس سے کہا تھا دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور جو تیرا جی چاہے ہاں جی سو تو اس سے کرنا. جی سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبا کا دامن اس سے چپکے سے کاٹ لیا. اب اتنا موقع تھا جب اس کے جبا کا دامن کاٹا جا سکتا ہے اور باقی معاملات بھی ہو سکتا تھا, اسے مارا بھی جا سکتا تھا. لیکن داؤد نے ایسا نہ کیا کیونکہ جب ہم 105 ثبوت پڑھا ہے تو وہاں لکھا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ. آج بہت زبردست پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے خادموں لوگوں اور ان سے جن سے برکت پائے ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ بڑا خطرناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے کیا لکھے؟ جبا کا دامن کاٹ لیا اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبا کا دامن کاٹ لیا تھا جی. اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا کیا ہے ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں,
اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسو ہے. یہ بات میں نہیں کرنے کا. ہم بہت دفعہ پلاننگز منصوبے بناتے, میٹنگز کرتے اور بے شمار طرح کے اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں. لیکن ہم داؤد کی زبانی سیکھ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی پچھلے سنڈے جو میسج تھا اس میں بھی داؤد کی بات ہم نے کی. داؤد کی زندگی کے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے. یہ بات ہمیں صرف داؤد ہی سے ملتا ہے کہ اس نے اپنے مالک خدا کے ممسو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پر مسا کا تیل لگا ہوا تھا. ساؤل کو اس لیے اس نے نہیں مارا کیونکہ وہ خدا کا ممسو ہے, یعنی نبی نے اس کو مسا کیا ہوا بادشاہ ہونے کے لیے, پہلا اسرائیل کا بادشاہ ساؤل. اور اس کے پاس موقع تھا کیونکہ ساؤل اگر اس کی جان کا دشمن تھا تو داؤد کے پاس ہی موقع تھا کہ اپنی جان بچا دے تو پھر انہیں مار دے. لیکن داؤد نے موقع بھی ملا لیکن ایسا نہیں کیا. یہ موقع اگر ساؤل کے پاس آتا تو شاید ساؤل داؤد کو نہ چھوڑتا. اور اس نے اس غرض سے کہ یہ میرا مالک بھی ہے اور یہ خدا کا ممسو بھی ہے, اس لیے میں اس پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا. ایک ایسا موقع ہے. دوسرا موقع بھی ہم دیکھتے ہیں 26ویں باب میں. 26واں باب, اسی پہلا سیموئیل اس کا 26واں باب. اور جب ہم 26واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 7ویں ایسے یہاں پر ایک جگہ پر پھر ان کا ٹاکرا ہو گیا کیونکہ ساؤل جو ہے وہ لگاتار داؤد کو ڈھونڈا رہا تھا اس کو مارنے کے لیے, بندے مگر لگائے ہوئے تھے. لیکن ایک موقع اور آ گیا جہاں پر پھر ساؤل اور داؤد جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہے کٹھے ہو گئے ہیں ایک جگہ پر, وہ پھر کٹھے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے 7ویں ہے جی. سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھس کے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین پر گڑا ہوا ہے اور ابنیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہوئے ہیں. تب ابیشے نے داؤد سے کہا خداوند نے آج کے دن تیرے دشمن کو کیا کر دیا, تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. اب تو ذرا مجھ کو حکم دے میں نیزے کے ایک ہی وار سے اسے زمین میں پیوند کر دوں گا, میں اس پر دوسرا وار کرنے کا بھی نہیں. تو داؤد نے کیا کہا, کر دے. داؤد نے کیا حکمت عملی اختیار کی. داؤد نے کیا کہا, داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر, کیونکہ کون ہے, غور کیجئے گا الفاظ پر غور کیجئے, کون ہے جو خداوند کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ رہے. کہنا ممکن نہیں کا. لاسٹ چیپٹر میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ میں خدا کے ممسو پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا. اور یہاں پر بھی اس نے کہا کہ کون ہے جو خداوند کے ممسو پر ہاتھ بڑھائے یا ہاتھ چلائے اور بے گناہ رہے. اے نہیں ممکن, گناہ تو اس کے سر ہوگا. آگے اور داؤد نے یہ بھی کہا خداوند کی حیات کی قسم خداوند آپ اسے مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا جی, یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا جی. لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسو پر کہتے میں نہیں ہاتھ چلاواں گا. ہاں جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تب ہی موت مر جائے, وہ جنگ میں جائے شاید وہاں مر جائے, یا جس طور سے بھی اس کی موت آ جائے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن میرے ہاتھ سے خدا کے ممسو کا خون نہیں ہو سکتا, قتل نہیں ہو سکتا, میں اس کو نہیں ماروں گا. لیکن خداوند نہ کرے کہ میں خداوند کے ممسو پر ہاتھ چلاؤں, پر ذرا اس کے سرہانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لے, پھر ہم چلے. سو انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی. 5 جا کے داؤد اور ابنیر نے پکارا, او بھائی کتنے ستے ہو؟ اور جلو دیکھیا جناب ساؤل نے, یہ تو داؤد کی آواز ہے. اور سیف جگہ پر داؤد جا کر پکارا تھا ابنیر کو اور اس کے باقی لوگوں کو بھی. تو کس طرح سے پھر ان کو بتایا کہ اپنا نیزہ تو بادشاہ سلامت دیکھو کتنے ہوئے, سراہی دے دیکھو یہ سراہی رکھی سی, اگر میں سراہی لا سکتا ہوں نیزہ لا سکتا ہوں میں مار نہیں سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد ساؤل نے پھر کبھی اس کا پیچھا نہیں کیا اور وہ سمجھ گیا کہ بھئی میں غلط ہوں. تو ہماری زندگی کے اندر کبھی کبھی ان معاملات کو دیکھ کر, ان معاملات کو لے کر
ہم خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کے کلام میں خود لکھا ہوا ہے اس بات کو کہ جو تمہارے درمیان کلام کی خدمت کرتے, جو تمہارے درمیان خدا کے کلام کو سناتے, جو تمہارے درمیان محنت کرتے ہیں, ان کی کیا کرو, دل سے عزت کرو, کیونکہ اس میں تمہاری بھلائی ہے, اس میں تمہاری بہتری ہے, اس میں تمہاری روحانی ترقی ہے, کیونکہ وہ تمہارے لیے دن اور رات میں جا کر کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. تو جب آپ دعا لینے کے بجائے دوسری طرف چل پڑیں گے تو پھر آپ کو دعا نہیں ملنے والی, کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ کون ہے جو خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھائے اور پھر بے گناہ رہے. ایسا ممکن نہیں ہے. تو ایسی بڑی بدی کر کے ہم خدا کے کیوں گنہگار ٹھہرے. ایک اور جگہ پر دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اور اس کی 23ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. 23ویں آیت, اور وہاں سے وہ بیتل میں چلا. یہ الیشا نبی کا یہ ذکر ہے, اور الیشا نے اس سے پہلے بیتل کے اندر ایک بڑا کام اس کی زندگی میں ہوا ہے, ایک بڑا معجزہ ہوا ہے, اور وہاں پر کا پانی کڑوا تھا, اور الیشا کی دعا سے اس شہر کے پانی کو برکت ملی, اس میں سے کڑواہٹ جاتی رہی, کڑوا پن جاتا رہا, اس میں سے بنجر پن جاتا رہا, بھانج پن جاتا رہا, اور اس شہر کے پانی کو برکت ملی. اب یہ سب کچھ ہوا ہی ہے. جب بھی غور کیجئے گا خدا اپنا بڑا جلال ظاہر کرتا ہے تب ابلیس کو بڑی پریشانی آ کھڑی ہوتی ہے, اور وہ ایمانداروں کے اندر, وہ ٹیم کے اندر یا کسی طرح سے بھی وہ کوئی نہ کوئی اپنا مسئلہ کھڑا کرتا ہے تاکہ ایک دم سے پرابلمز کریٹ ہو جائیں. تو یہاں پر لکھا ہے ابھی یہ بڑا کام ہوا, اور الیشا کے کلام کے مطابق وہاں کا پانی جو ہے اس میں پھر زندگی آگے کڑوا پن جاتا رہا. تو پھر 24 آیت میں کیا ہوا, اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا. وہاں سے وہ بیتل کو چلا, اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے, اسے چڑھا کر کہنے لگے, چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے. الیشا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بال جو ہے وہ کم ہو چکے تھے سر سے. اب یہ جو چھوٹے لڑکے لکھے ہیں یہ نوجوان لڑکے تھے, اور یہ اتنے چھوٹے نہیں تھے جنہیں ساڑھے چھوٹے بچے, یہ چھوٹے بچے تھے نہیں نبی نہیں چھیڑ سکتے. لیکن یہاں ایک لفظ لکھا ہوا ہے چڑھا, چڑھانا. چڑھانے کو آپ کس طرح سے کہتے ہیں جی, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا خاندانوں میں, برادری میں جہاں ہم رہتے ہیں, لوگ بعض دفعہ چڑھا کر کسی کو بار بار ٹیز کرنا. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ بات ناپسندیدہ ہے تو پھر جب آپ اس بات کو بار بار کریں گے تو کیا ہوگا, چڑھانا ہوتا ہے. اسی طرح سے نہ صرف گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے, اور وہ جھگڑے کا, لڑائی کا, بے عزتی کا یا معاملہ خراب ہونے کا باعث ہی بنتا ہے. تو خدا کا کلام میں تسلیکیوں کے نام خاتمے بھی خدا کا رسول پولس رسول کلیسیا کو, ایمانداروں کو لکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہ چڑھائیں, نہ حسد کریں, کیونکہ ایسا کرنے سے کلیسیا کی ترقی نہیں ہوتی ہے, بڑھوتری نہیں ہوتی ہے, بلکہ کلیسیا کو نقصان ہی پہنچتا ہے, ایمانداروں کو نقصان پہنچتا ہے, خداوند کے بدن کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہاں پر بڑی جو پرابلم آئی ہے وہ چڑھانا ہے, بار بار ایک بات کو کرنا, بار بار جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں, جو نہیں ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں بات کرنا, اور وہ باتوں کے سبب سے جو ٹیز کرنا. ہم بعض دفعہ ایمانداروں کو ٹیز کرتے ہیں, خادموں کو ٹیز کرتے ہیں, جو سربراہان ہوں یا انچارج ہوں یا کوئی کس طور سے بھی ہو, آپ اس کو چڑھاتے ہیں اور وہ خطرناک ہے. تو یہاں پر انہوں نے چڑھایا, اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کا نام بھی ہے, پھر نام کو اور لیتے ہیں, چڑھایا اور پھر نام بھی بگاڑ کے کہا گنجے سارے والے چڑھا چلا. ابھی ایسا ہی ہوا تو پھر کیا ہوا جی, اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا, او خطرناک بات ہو گئی, خداوند کا نام لے کر. آپ دیکھیں پہلے حصے میں بیتل میں یہی خادم, یہی نبی لعنت کو کیا کر رہا تھا, برکت میں چینج کر رہا تھا, اور وہاں پر پانی کے اندر کڑوا پن, بنجر پن, بھانج پن ختم ہو گیا اس کی دعا سے. لیکن ساتھ ہی جب اس کو چڑھایا گیا, جب اس کو ٹیز کیا گیا, جب اس کو تنگ کیا گیا, جب اسے پریشان کیا گیا, اور اسی خادم کے منہ سے پھر وہ الفاظ نکلے جو برکت کا وسیلہ نہ بنے. یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا,
چڑھانے کے سبب سے ہوا ہے, تیز کرنے کے سبب سے ہوا ہے. تو کلام کیا کہتا ہے, جب اس کو چڑھایا اس نے خداوند کا نام لے کر ان پر کیا کر دی, لعنت کر دی. تو کیا ہوا, 100 بن میں سے 2 ریچھیاں نکلی اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے. ایک گٹھ سیدھا ایک پورا گروہ بنایا سی, 42 بچے تے پھاڑ چھڑے, اور بھی لوگ نہ رلے ہوں گے. یعنی یہ کوئی اکیلا شخص کام نہیں کر رہا تھا, یہ پوری منڈلی پورا گروہ بن چکا تھا جو ٹیز کر رہا ہے ایک نبی کو, خدا کے ممسوح کو. کیونکہ ہم نے 105 زبور میں پڑھا ہے کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ, ان پر ظلم نہ کرو, کیونکہ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں, میں خادم کو کے پاس بیٹھا بات کر رہا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ویسے تو کلیسیا میں ترقی کے لیے تو ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوتے, کہتے کہ یہ فلانے نہیں ساڈا اندر آن جان کو نہیں گا. کلیسیا میں بھی جب یہ بات ختم ہو سکتا ہے اسی کسی نے بہنا بھی پسند نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کسی نے اسی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, نہیں میں انہوں نے نہیں بولنا, انہیں میرے نال انج کیتا, انہیں میں نو کیتا. یہ ساری کلیسیا میں ایماندار بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن جدوں کوئی مسئلہ بنانا ہوئے پھر فون کال بھی, پھر ٹائم بھی مل جاتا ہے, پھر واٹس ایپ تے ویڈیو کالاں ہو جاندی ہیں, سارا کچھ اکٹھا ہوتا ہے. اور یہی کچھ یہاں ہوگا. 42 لوگ تو پھاڑے گئے ہیں. یہ پورا گروہ ہے جو اکٹھا ہو کر کیا کر رہا تھا, نبی کو چڑھا رہا تھا. اور جب نبی کے منہ سے پہلے برکت نکلی ہوئی ہے, پہلے اس نے اس شہر کو برکت دی ہے, پانی کو برکت دی ہے, معجزہ کیا ہے, بڑا خدا کا کام ہوا ہے, اور وہی شخص جب اس کے خلاف اس طرح سے کاٹ ہوا ہے, چڑھایا گیا ہے, اس کے منہ سے برکت کی بجائے کیا نکل آئی, لعنت. اس نے ان پر کیا کر دی, خداوند کا نام لے کر لعنت کی. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا بھائی بخت سنگھ کی. بھائی بخت سنگھ ایگریکلچر کے انجینئر بن رہے تھے, سکھ گھرانے سے تھے. تو مسیح ان کو ملا, مسیح سے ان کی ملاقات ہوگی, تبدیل ہو گئے, مسیح پر ایمان لے آئے. اب وہ جو ایگریکلچر کی ڈگری وہ کر رہے تھے بیرون ملک میں, تو وہ تو انہوں نے جاری رکھی. تو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک رات میں بہت زیادہ تھک چکا تھا, کیونکہ یہ بڑا محنت والا کام تھا اور مشین جو ہے وہ لگاتار کام کر رہی تھی. تو کوئی سبب نہیں تھا کہ ریسٹ کیسے ہو, کیونکہ 1 گھنٹے کی ریسٹ بھی نہیں مل رہی تھی, اور بہت زیادہ میرا جسم تھک چکا تھا, نیند بھی بہت زیادہ تھی, کئی راتوں سے میں سویا نہیں تھا. تو کہتا کہ میں نے, مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیسے ریسٹ ہو. تو اس میں سے ایک ہی سبب تھا کہ مشین خراب ہو گئی, اور مشین خراب ہوئی تو انجینئر بڑے فٹافٹ ٹھیک کر لیتے ہیں. کہتا کہ میں نے نا اس کا جو مین پٹا چل رہا تھا جس کے اوپر پوری مشینری چل رہی تھی, تو میں نے خدا سے کہا خدا اس پٹے کو توڑ دے. پھر اس بریکٹ میں یہ بھی لکھا کہ آپ نے ایسی دعا نہیں کرنی. کہتا وہ پٹا بہت موٹا تھا اور مضبوط ہوتا ہے, لیکن وہ پٹا ٹوٹ گیا. 2 گھنٹے میں ریسٹ ملی, 2 گھنٹے وہ پٹا آیا, پھر چڑھایا گیا, لگایا گیا, تو 2 گھنٹے تب تک نکل گئے, تو ریسٹ ہو گئی. تو بعض دفعہ ہماری زندگی کے اندر ہم برکت پانے کی بجائے ہم لعنت کو ریسیو کر لیتے ہیں اس طرح کی حرکت کرنے کے سبب سے. کیونکہ لکھا کہ جب تم راست باز کو پانی پلاتے ہو کیا ملے گا, اجر ملے گا. اور اگر تم راست باز کو چڑھا دو گے, پریشان کر دو گے, تنگ کر دو گے, تو پھر اجر بھی نہیں ملنا. تو اس کے سبب یہ ہے. تو 42 بچے پھاڑ ڈالے, یہ بڑا خطرناک کام ہے. ایک اور آخری حوالہ ہے, پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے. گنتی کی کتاب میں آئیے گا, 12واں باب, گنتی اس کا 12واں باب, اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا. موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا. سو اس کوشی عورت کے سبب سے جس سے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا, مریم اور ہارون اس کی کیا کہنے لگے, او خطرناک کام ہو گیا. ہون بندے کون کرنے بدگوئی, بدگوئی کی ہوندی کیویں ویسے کیویں ہوندی ہے, ایک دوسرے کول بیٹھ کے گلاں. کئی دفعہ بیٹھ کے جو بیٹھ جانا, میرے کول آ جاؤ اوتھے بیٹھ گل کران گے, فلانا تم ہی آ جی, فلانا تم ہی آ جی, بیٹھ کے کی کرنی ہے, بیٹھ کے میٹنگ کرنی ہے. وہ میٹنگاں جڑیاں نا وہ بدگوئیاں ہی نے. تے کئی کہن گے نہیں اسی میں تے کوئی گل نہیں کیتی, میں ویسے سنے. جے سننے والے نے وہ بھی بدگوئی دا حصہ نے, کرنے والے تے حصہ ہے ہی نہیں نے, کئی سننے ہوندے نے. وہ بڑا خطرناک ہے. اب کوئی باہر سے نہیں ہے, کون کرن دیا ہے, موسیٰ تے ہارون کون سن, بہن برا سن, فیملی لوگ. اب وہ بدگوئی کر رہے ہیں. ہوتا نا کہ بھی عیسائی میں سے کسی نے کیا ہے,
نہیں، اس کی فیملی میں سے، موسیٰ کی فیملی میں سے سکا برا سکی بہن بدگوئی کر رہے ہیں. بدگوئی کیا کی ہے کہ بھی موسیٰ نے بیاہ کر لیا. یہ تو معاملہ ہے. اچھا جی کیا ہوا آگے آپ پڑھیے گا. وہ کہنے لگے کہ ہاں جی، خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں، کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا. آج بہت پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں سارے ایک کو جی ہیں جی، وہ کچھ زیادہ ہے. ایون دو کہ کبھی کبھی تو ہم خادم کے بارے میں بھی، پادری جو منچارج ہوتا ہے ہمارا، جس نے ساری محنت کی ہوتی ہے، وہ بہت ہے اسی بھی کر لیتے ہیں. یعنی آپ کبھی کبھی، اب میں اس بات کو سیکھ رہا تھا کہ کبھی کاج کدی ہوا ہے کہ بھی پتر اگر جوان ہو جائے وہ دے برابر پیو دے کمان لگ جائے تو کدی پتر نے پیو نے کہا کہ بھئی ہیلو بھائی ساڈی سن ہن اسی سربراہ ہویا کدی جی؟ پیو پیو ہی ہوندا ہے. اگر بچہ پیو دے برابر پہنچ بھی گیا، بڑا ہو گیا، کمان لگ پیا، ہو سکتا پیو تو ود کمان لگ پیا ہوئے، پر وہ اپنے پیو نے یہ نہیں کہنا کہ تو پیو نہیں گا. ہمارے ہاں کیا ہے، خاص طور پر کلیسیاں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اسی برابر ہیں، سارے برابر ہی ہیں. یہ بھی یہ گل کہہ رہے سن. موسیٰ کو بہت ہے، خدا نے موسیٰ کو بہت نہیں گل کی سارے برابر ہیں، سارے برابر نہیں ہیں. کچھ خاص لوگ ہیں جن کو خدا نے خدمت کے توڑے دیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایسے کلیسیا ہوتے ہوئے، ایسے ایماندار ہوتے ہوئے، کہ ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہیں ہو سکتے جہاں پر انچارج ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھی ہیں، پھر اس کے آگے ہیں. اور ہم بات لوگ کہتے ہیں جی کلام تصویر سنانے ہیں، دعاواں تصویر بڑیاں کرنے ہیں، موجے تصویر بڑے کیتے ہیں جی، آیتاں سانو بڑیاں ہوندیاں نے جی، روزے اسی بوتے رکھنے ہیں جی. ایک دفعہ ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ جی کسی اور چیز کا تھا، مجھے کہتا جی ساڈا پادری تے جی ستا رہنا. میں تے رات 3 بجے پادری نوں مس کال مارنا ہوندا وا کہ بھی اٹھ جا دعا کر لے. میں کہ تسی 3 بجے کر دیو، میں دعا کرنا وا. تے میں کہ جے تو دعا کر 3 بجے تے پادری کیوں ذلیل کر رہا ہوندا؟ میں اونوں غریب کی پتہ سونا 2 بجے نصیب ہویا ہوے، تو 3 بجے نہیں. میں کہندا نہیں اٹھ کے دعا کرے، مولوی تو پہلا دعا کرے. تو کبھی کبھی ہم اپنا کام چھڑے پادری دے مگر چڑھے ہوندے ہیں. اکثر کبھی مجھے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں ادھر پادری صاحب کو ٹائم کو نہیں، لیکن پادری صاحب کے بچے چھڑ کے اتنے کام ہی لگا. تو ہم بعض دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ کتنے وے جو پادری صاحب کام ہے، دیکھو جی لیٹ آپ ہی لیٹ. بھائی لیٹ نہیں، وہ بھی کتنے کام نہیں کر رہا سی. اور میں اکثر ہمیشہ خدا کا شکر ایسے ہوتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہیں اور ہی بات کروا رہا تھا، اس سے پہلے میں نے کسی اور فیملی کو وزٹ کیا، اس سے پہلے میں کہیں اور خدمت کے لیے مصروف عمل تھا. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں سارے برابر ہیں جی، سارے ایک جہی ہیں. نہیں، سارے ایک جہے نہیں ہیں. خادم نے اپنے ساتھ بہت ساری ٹیم میں لوگ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ خادم دے نال دے نے، خادم تو اتے نہیں گئے. تو یہاں پر موسیٰ اور ہارون کو دوبارہ پڑھیے 2 آیت میں کیا لکھا ہے. وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے صرف موسیٰ سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ اب یہ بات کہہ تو صحیح رہے سن، لیکن موسیٰ نے برابر ہونے کی کوشش کر رہے سن. کیسے ہوں موسیٰ نے کچھ اور بیاہ کر لیا، معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ تو رب دا معاملہ ہو، جانے خدا جانے. اس نے کسی کو ظلم کرنے نہیں دیا، اس نے ان کو ڈانٹا. میرے ممسوؤں کو ہاتھ، میرا تو انہاں دا معاملہ ہے، ساڈے پہاڑ دا معاملہ ہے. ہوں تو خیر فوج دا ماحول ہے، پہلے فوج دا آپ کی فوج کی اپنی عدالتیں اپنے قانون ہے. جب ان کا بندہ کوئی مسئلہ کرتا ہے تو وہ سیول بندہ نہیں سو پکڑ سکتا. فوج کی گندی یونٹ کی گندی ہے، یہ ساڈا بندہ سان دے دو اسی جانی دے کام کریں گے. خدا بھی کہتا بھائی میرا بندہ میرا مسئلہ نا، میں جانے دے کام ہے، تسی ہٹو. بعد دفعہ کلیسیا سیٹ کرنے پھرنا اسی سیٹ کریں گے جی نو. ایک دفعہ ابراہم ابھی ملک میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر، کیونکہ سارا بہت خوبصورت تھی اور وہاں پر انہوں نے سارا کو تو اندر لے گئے. تو انہوں پوچھا ہاں بھائی. اب یہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو بتا دے کہ میری بیوی ہے تو مینوں انہوں نے کی کر دینا ہے، مار دینا ہے. ابراہم نے وہاں پر تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ کیا، ہاں بھائی گہرے چوٹ ہو جائے. تو کہا کہ یہ میری کیا ہے، بہن ہے. اور اس کو کلیئر اس نے کیا کہ ہے تو وہ میری بہن بھی ہے بیچ میں. تو وہاں پر جب یہ تھوڑا معاملہ کھلا بعد میں، اور خدا نے ابھی ملک کو خواب میں آ کر ڈانٹ دیا. دو غور کریں اب اس بات کو. انہوں نے کیا، ایس عورت ہوں ہاتھ نہ لاوی، اے میرے بندے دی بیوی آ. وہ سویرے اٹھیا انہوں نے لالے پہ ہوتے جناب کمبے، انہیں بلایا بلاؤ یار بندے نو. وہ تو کہنا میری بہن ہے تے دی بیوی ہے، یہ تو نواں سیاپا پہ لگے سٹ نال.
ہاں خدا نے ابراہم کو بعد میں ڈانٹا، لیکن ابراہم کا تو خدا کا معاملہ فرق ہے. اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے تو رب دے بندے کا تو رب دا ہے، تہاڈا معاملہ نہیں کہ تسی کو کرنا ہے سیٹل. اب اگر موسیٰ نے کچھ اور سے بیاہ کیا ہے تو اب اس پہ بات کریں گے کچھ اور کا معاملہ کیا تھا، ہے تو تھوڑا خطرناک ہی تھا. لیکن خدا کہہ رہے بھئی میرا تے میرے بندے موسیٰ دا معاملہ تہاڈا معاملہ تسی نہ بھئی ہمیں گڑبڑ کرو، تسی بدگوئیاں بنان دے ہو. ساڈے نال بھی خدا گل کردا، اسی بھی کلام سنانا، اسی بھی خدا نال گلاں کیتیاں نے، موسیٰ نے بہتیاں کیتیاں نے. اور یہاں پر آگے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، خدا نے سنا، خدا نے کیا تعریف کی. 3 آیت، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم ہے. خدا کی تعریف کر رہے ہیں. آگے کیا کہتا ہے، سو خداوند نے ناگہاں موسیٰ، ہارون اور مریم سے کہا تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو جاؤ. دو تین آ جاؤ. انہوں نے پتہ ہے جب بدگوئیاں کی ہیں موسیٰ پریشان بھی، پتہ نہیں کیوں بلانا خدا یا کی مسئلہ بن گیا ہے. میٹنگ کال ہو گئی تھی، کہنا کی ہوا ہے جی، کہنا پتہ نہیں کوئی رپڑی پہ آ گیا ہونا. تو یہاں پر وہ سوچ رہے ہیں، موسیٰ سوچ رہا کہ کیا ہوا ہوگا. اب یہ تینوں کو خدا نے کہا کہ تسی تینے آ جاؤ خیمہ اجتماع کے بعد. جی لشکر، ہاں جی. وہ تینوں وہاں آئے، تینوں وہاں گئے اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا، اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑا ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا. وہ دونوں آگے گئے. تب اس نے کہا میری باتیں سنو، موسیٰ، ہارون اور مریم میری باتیں سنو. اگر تم میں سے کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا. تسی اپنے بارے اسی اپنے بارے اپنے صاحب لائی بیٹھے ہوندے ہیں. مریم تے ہارون اپنے صاحب لائی بیٹھے سن نا. خدا نے کلیئر کر دیا بھائی اپنا صاحب نہ لاؤ. اگر تہاڈے وچ کوئی نبی ہوئے گا تسی اپنے آپ نبی آپ ہی کہندے پھردے ہو، کہندے رہو. لیکن اگر کوئی تم میں نبی ہوگا تو میں کیا کروں گا، میں اس کے ساتھ اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب مجھ سے کیا کروں گا، باتیں کروں. جڑی گل اوتے کہہ رہے سن کہ سارے اکول ہیں، سارے اکو جہی ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی سینئر جونیئر نہیں گا، کوئی انچارج نہیں گا، کوئی چیئرمین نہیں. تو بھائی یہ کہڑی گلاں ہو گئی. انہیں کہا اگر تہاڈے کوئی نبی ہوئے گا میں انہاں رویا چ گل کراں گا، میں خواب چ گل کراں گا. آگے پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے. تسی اودی بدگوئیاں کرن دے نا، میٹنگاں بنا کرن دے ہو. میرا خادم ایسا نہیں ہے. ہاں جی، وہ میرے سارے خاندان میں ایمانت دار ہے. میں اسے مومو میں نہیں بلکہ میں روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں. میں خواباں رویا جنہوں نے گلاں کرتا، میں آمنے سامنے بیٹھ گل کرنا ہوں. میں صریح طور پر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. سو تم میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہیں آیا؟ تمہیں خوف ہی نہیں آیا؟ ایسا مطلب ہے تمہیں میرا ڈال بھی نہیں گا، تمہیں میرے حکمانہ ڈال بھی نہیں گا. جب ہم بدگوئیاں کرتے تو یاد رکھیے گا اسی خدا دے بندے بندیاں نہیں رہتے، کیونکہ ہم خدا کی حکموں کو توڑ رہے ہوتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ تم ان کو ہاتھ نہ لگانا، ان پر ظلم نہیں کرنا. جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. کہتا ہے خدا میں فرماتا ہے تم کو موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہیں آیا؟ خوف ہی کو نہیں کرنا، ڈر ہی نہیں گا کہ کی ہوئے گا. آگے کیا لکھا ہے جی، اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا. پھر ساری زندگی جو خدا کی ہوندا ہے چلا گیا. اسی سوچنا گا اسی کیتا کچھ بھی نہیں گا. خدا چلا گیا ساڈے کولوں، ساڈے گھروں چلے گیا، ساڈی زندگی جو چلا جاندا ہے اور اب پھر ہم عام سے ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سمسون کی زندگی سے خدا چلا گیا، پھر وہ عام بندہ بن گیا سی. پہلے خدا دا ممسوح سی، پہلے خدا دا مسا ادھر پہ ٹھہرا سی اور وہ عام لوگوں سے زیادہ قوت والا تھا. خدا کا غضب بھی آیا اور خدا چلا بھی گیا. ہماری زندگی سے بھی خدا چلا جاتا ہے جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. جی آگے، ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے کیا ہو گئی، اور برف کی مانند سفید ہو گئی. یہ خدا کا غضب تھا. پھر باپ نسے پھر موسیٰ کو او آقا مالک کیا تو گڑبڑ ہو گئی. ہارون فڑ جا کے آنے لگا بھئی ہوں گی کر سفارش کر. پھر موسیٰ نہیں، پھر سفارش نہیں کی تھی، پھر موسیٰ نے کی خدا مہربانی کر کے ٹھیک کر سو. تو غور کریں، کبھی کبھی ہم کسی چیز کو بالکل عام سا لیتے ہیں، اس کو عام نہ لیں. خاندان کے لوگ بھی ممسوحوں کے خلاف بولتے ہیں، باہر کے لوگ بھی جب ممسوح کے خلاف بولتے ہیں، خطرناک ہے.
ये है सगे बहन भाई, बदगोई की, लेकिन मरियम उसकी सगी बहन। आप मरियम के काम को देखिएगा कि मरियम मूसा को बचाने में जब वो बचपन में ही था, छोटा ही था, तो उसकी कितनी हिफाजत वो करती थी। कुछ सोच सकता कि मरियम ये नहीं करेगी, सोच सकता सी पर कीता, पर बरकत नहीं पाई। कोई सोच सकता था हारून उससे खिलाफ होगा, सक्का भरा, और खुदा ने उससे कहा था कि तू उसके लिए खुदा होगा, तू जा। मूसा को कहना मैं नहीं बोल सकता, खुदा ने कहा मैं हारून के आगे, हारून तेरे साथ जाएगा तो वो क्या तेरा मुंह बनेगा। तो जो उसका मुंह बना हुआ था वो भी क्या कर रहा था, बदगोई कर रहा था। और इसके साथ आप गौर कीजिएगा, दाऊद बादशाह जब अहद का संदूक लेकर आया, दाऊद नाच रहा था, और पता कि जब उसने इस्राएल के लोगों को बरकत दे दी, फिर वो अपने घर में आया कि अपने खानदान को बरकत दे। जब अपने खानदान को बरकत देने के लिए आया तो बरकत मिली। फिर ओदी बीवी मेकल ने क्या कहा है, आज तो इस्राएल का बादशाह नंगा इंज नचन दिया सी जिवें कोई बांका। कभी कभी सानू भी ਹੁੰਦਾ है, ਮੈਨੂੰ बड़े लोग इस्लाम ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। और मैं कहा भाई रब दे बंदे हैं, कह रहे नहीं तुसी कोई स्टेटस बनाओ। स्टेटस की शय होती है। मैं राउल इंडिया में कलाम सुना गया हूं, तो वहां पर मैं बताया था कि अब कलीसिया मांगती है प्रोटोकॉल, बाकी का काम ही प्रोटोकॉल। मैं हाँ जरा सी प्रोटोकॉल देने तैयार हूं, कोई लवे से प्रोटोकॉल। लेकिन मैंने बात कहना नहीं तुसी तो बिल्कुल नीवे हो जाते ना, लेकिन नीवे हो यानी कि हमारा काम ही ऐसा है, हमारी प्रोटोकॉल नहीं है, हम खुदावंद के लिए है, हम खुदावंद के लिए वक्फ हैं। जिनोटी जब हमने क्या जिनोट का जब दे दिया है, हमने खुदावंद के लिए दे दिया, तो फिर कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो कलाम ये कहता है कि खानदान के अंदर भी मीकल ने बरकत ना पाई दाऊद को इस तरह से बोलकर, और कलाम में लिखा कि मीकल जो मरते दम तक भांज रही। यहां पर मरियम और हारून खानदान के लोग बदगोई करने के सबब से कोड आ गया। आगे भी अगर हम खुदावंद के इन बातों को देखें, कैसे एलीशा को चढ़ाया गया और फिर वो बरकत नहीं मिली। हमारी जिंदगी में हमेशा जब भी आपको मौका मिले, आप हमेशा खुदावंद के खादमों ममसूमों के लिए, खिदमत गुजारों के लिए, प्रेयर वॉरियर्स के लिए, और अस्तारों के लिए, कलाम सुनाने वालों के लिए जो खिदमत करते हैं, इनके लिए बरकत ही चाहा करें। इनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां से हमारी बरकत रुक जाती है और खुदा हमारे पास से फिर चला जाता है। खुदा इस्लाम के वजह से हम सबको बड़ी बरकत आमीन। जीसस आइए दुआ कीजिए।